واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت تیریا حمد و صلات کے بعد میر محفل حضور سیدی و مرشدی قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ رونق محفل صاحبزادہ والا شام حضرت صاحبزادہ سید عارف بہاؤالحق شاہ صاحب زید شرفکم السامی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد اسلم رضوی صاحب دامہ اقبالکم دیگر برادران اسلام انسانی زندگی میں صحبت کا اثر ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا صحبت سے ہی انسان صحبت والے کا اثر پاتا ہے اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھا جائے تو اچھائی نصیب ہوتی ہے اور اگر بری عادات کے حامل لوگوں کی محفل میں بیٹھیں تو انسان آہستہ آہستہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی کا دوست سگریٹ پینے والا ہو وہ اس کے پاس بیٹھے تو دوسرا بھی اسی کے رنگ میں رنگا جائے گا اور ایک دن سگریٹ سے بڑھ کر نشہ کی لعنت تک کا وہ عادی بن جائے گا دوستان ذی قدر اگر ہم غور کریں تو ہم بھی اہل ایمان ہیں صحابہ کرام بھی اہل ایمان ہیں لیکن صحابہ کرام کا امتیازی نام کیا ہے صحابہ اور صحابہ کا یہ مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ جس آدمی نے ایک لمحہ کے لیے ایمان کے ساتھ سرکار کا دیدار کر لیا اور اسی پر ایمان ہوا وہ اتنا بلند و بالا مقام پر پہنچ گیا کہ کائنات بھر کے اولیاء اس کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں کائنات بھر کے اولیاء صوفیاء اصفیاء اقطاب اغیاس قلندر مل کر ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابی کو یہ بلند مقام کس طرح حاصل ہوا اس لیے کہ اس نے صحبت مصطفیٰ کا شرف پایا تو معلوم ہوا کہ صحبت وہ اعزاز ہے جو انسان کے مقام کو بلند کر دیتا ہے اور دوستان ذی قدر صحابہ کرام تو خوش قسمت تھے کہ انہیں سرکار کی صحبت میسر آئی لیکن آج جب ہمیں ظاہری طور پر سرکار کی صحبت میسر نہیں تو ہمیں صحبت کے فیوز اور اس کے اثرات حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے حضور کی بارگاہ کی صحبت کا آج ہر مومن کے دل میں محرومی کا احساس ہوتا ہے اعظم چشتی نے کہا تھا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں کاش سرکار کے سامنے بیٹھ کر باتیں نہ سنی یعنی کاش ہم بھی ہوتے لیکن دوستان ذی قدر
اس کا مداوع ایک شکل میں ہمیں دیا گیا کہ ہمارے اندر علمی اور روحانی طور پر سرکار کے نائبین موجود ہیں، جنہیں علماء ربانیین کہا جاتا ہے، جنہیں اولیاء صالحین کہا جاتا ہے۔ تو گویا سرکار کے بعد اگر ہم بھی صحبت کے اثرات پانا چاہیں تو ہمیں بھی اس نعمت سے نوازا گیا کہ ہم بھی اللہ والوں کی اگر صحبت میں آ جائیں گے تو ہمیں بھی صحبت کے اثرات نصیب ہو۔ اور دوستان گرامی قدر، اولیاء اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے، اور جس عمل کی بنیاد اللہ کی محبت ہوتا ہے وہ عمل کبھی ضائع۔ تو اولیاء کرام سے ہماری محبت، اولیاء اللہ سے قرب، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں کیوں جائیں، ان کی خدمت میں کیوں حاضر ہوں، ان کی صحبت میں کیوں جائیں؟ تو آپ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان کی محفل کا مجلسی بنا لو اور ان کی صحبت اختیار کر لو جو صبح و شام اپنے رب کا نام جپا کرتے ہیں۔ اور یہ نام لینا، یہ ان کا ذکر کرنا، نہ اس کی غرض و غایت دنیا ہے، نہ دنیا کے لوگ، بلکہ غرض و غایت یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو گویا دوستان گرامی قدر، خود اللہ کریم نے ہمیں اپنے ایسے بندوں کی صحبت کرنے کا حکم دیا جن کی صبح و شام خدا کی یاد میں بسر ہوتی ہے، جن کے دن ہو یا راتیں، صبح ہو یا شامیں، اللہ رب العالمین کی یاد میں بسر ہوتی ہیں، اور مقصود زندگی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہی وجہ ہے جب ہم اللہ اللہ کرنے والوں کی محفل میں جائیں گے، ان کی صحبت میں جائیں گے، انعام کیا ملے گا؟ حدیث قدسی ہے، خدا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے محبوب فرما دیجئے انا جلیس من ذکرنی، کہ جو بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنی شان کے مطابق اس کا ہم مجلس بن جاتا ہوں۔ گویا دوستو، جب ہم اللہ اللہ کرنے والوں کی صحبت میں جائیں گے تو ہمیں صحبت خدا بھی مل جائے گی، کیونکہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، حدیث قدسی کے مطابق وہ گویا اللہ کے جلیس ہیں، اللہ کے ہم مجلس ہیں۔ تو وہاں جانے سے گویا آدمی کو، اسی لیے مولا روم فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور اولیاء، کہ جو خدا کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ گویا اولیاء اللہ کی صحبت، صحبت خدا کا واسطہ ہے اور ذریعہ ہے، اور جسے صحبت اولیاء مل گئی اسے صحبت خدا مل گئی۔ اور یقیناً دوستو، ایک آدمی الگ اللہ اللہ کرے، الگ عبادت کرے، اس کا وہ فیضان نہیں ہوتا جو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت طلحہ گلی میں انتہائی گھبرائے ہوئے مسجد نبی کی جانب آ رہے ہیں، آگے سے حضرت صدیق اکبر ملے، فرمایا طلحہ خیر تو ہے؟ طلحہ کہتے ہیں ابو بکر میری پریشانی کی وجہ یہ ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قد نافق طلحہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا خدا خیر کرے، طلحہ تو میرے آقا کا پیارا صحابی ہے، تیرا منافق ہونا یہ کیسے تو نے جان لیا؟ فرمانے لگے ابو بکر جب ہم سرکار کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب حضور کی محفل میں ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں رقت ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں فکر آخرت ہوتی ہے، اور ہماری آنکھوں میں ندامت اور خوف خدا کے آنسو ہوتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں ہوتے
میں ہماری مکمل توجہ آخرت کی جانب ہوتی ہے، اللہ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم وہاں سے ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں، وہ رقت نہیں رہتی، وہ حالت نہیں رہتی، وہ کیفیت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا طلحہ اگر تیرا یہ حال ہے تو میرا بھی تو یہی حال ہے، آؤ چلے سرکار کی بارگاہ سے مسئلہ حل کروائیں۔ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، جب معاملہ پیش کیا تو میرے کریم آقا نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں جو تمہاری کیفیت اور جو تمہاری حالت میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر وہی حالت ہر وقت تمہاری جاری رہے تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہارے بستروں اور تمہاری گلیوں میں ملائکہ آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ گویا میرے کریم آقا نے فرمایا یہ بات سچ ہے، میری صحبت میں تمہاری کیفیت وہ ہوتی ہے کہ قدسی بھی تمہاری بارگاہ میں آئے، نورانی ملائکہ بھی تمہاری خدمت میں آ کر سلامی دے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کی صحبت میں جو کیفیت ہے وہ صحبت سے باہر نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر یہی اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہے کہ جب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس وقت اثر اور ہوتا ہے۔ خدا کی قسم احادیث آج بھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے جب دورہ حدیث کا ہمارا پیریڈ لگتا تھا اور حضور سیدی ضیاء الامت بخاری شریف پڑھاتے تھے تو ادھر حضور کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی ہوتی تھی، اور ہم جنہیں انتہائی شرارتی لڑکے کہتے تھے اور لاپرواہ کہتے تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں کی جھڑی ہوتی تھی۔ وہ بات معلوم ہوتی تھی کہ باقی خدا کے بندے کی بارگاہ میں کیفیت اور ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اس کو محبت کی ضیا، تیرے میرے دل کی صدا۔ اسی لیے میرے دوستو مولانا روم نے کہا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور اقبال نے آسان لفظوں میں ہمیں بات سمجھائی، فرمایا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل دردشنا ہو جائے، تیرا دل خدا کی محبت سے آشنا ہو جائے، تیرا دل عشق مصطفیٰ سے سرشار ہو جائے تو پھر اللہ والوں کی صحبت میں آ، اللہ والوں کی محفل میں آ۔ فرمایا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ وہ دولت ہے جو بادشاہوں سے یا دنیا کے ان بادشاہوں سے نہیں ملتی، یہ دل کے بادشاہوں سے ملتی ہے، دل والوں سے ملتی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر اولیاء اللہ کی صحبت اور صالحین کی صحبت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا کا ارشاد ہے علیکم بمجالست العلماء، اے میری امت تم پر لازم ہے کہ میری امت کے علماء صالحین کی مجلس اختیار کیا کرو، ان کی صحبتوں میں آیا کرو، ان کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ آقا ملے گا کیا؟ فرمایا فإن اللہ یحیی بها القلوب کما یحیی الارض المیتۃ بالمطر۔ اے لوگوں جیسے زمین مردہ ہو جائے خدا بارش برسا کر اسے زندہ کرتا ہے، خدا یوں میری امت کے دلوں کو علماء صالحین کی مجلسوں سے زندہ کرے گا، ان کی صحبتوں سے زندہ کرے گا اور ان کی بارگاہ میں آنے سے زندہ کرے گا۔ تو یہ مقام ہے اولیاء اللہ اور علماء صالحین کی صحبت کا۔ اور دوستو اس راستے میں اٹھا ہوا ایک قدم بھی ضائع نہیں جاتا۔ ہم آپ کو کیوں دعوت دیتے ہیں کہ یہ رونق بھرے بازار چھوڑ کر اولیاء اللہ کے مزارات پر آئیں، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اس لیے کہ
کہ اس راستے میں جو قدم اٹھتا ہے وہ محبت الہی میں اٹھتا ہے، اور محبت الہی میں اٹھا ہوا کوئی قدم خالی نہیں جاتا، ضرور نوازا جاتا ہے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک 99 آدمیوں کا قاتل ایک عالم کی خدمت میں آیا، حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ناقص عالم تھا میرے دوستو، علم کامل نہیں تھا، مکمل نہیں تھا، کہنے لگا ایک آدمی کا قاتل نہیں بخشا جاتا، تم نے 99 قتل کیے، تمہیں کب بخشا جائے گا؟ لیکن دوستان گرامی قدر اس نے اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ اب عام 99 آدمیوں کا قاتل، ایک عالم کا قاتل ایک اور عالم کے پاس گیا جو ظاہر اور باطن کا عالم تھا، انہیں بھی یہی بات کی جناب عالی میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، عام 99 آدمی قتل کیے، ایک عالم کو قتل کیا، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیں میرا رب میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں؟ تو چونکہ وہ ظاہر و باطن کے عالم تھے، حقیقت میں عالم دین تھے، انہوں نے کہا تو اپنے گناہوں کا ذکر کرتا ہے، اگر تو زمین گناہوں سے بھری ہوئی بھی میرے کریم کے دروازے پر لائے اور سچے دل سے شرمندہ ہو جائے تو میرا مالک معاف فرما دے گا۔ کیونکہ وہاں تو عالم یہ ہے ندامت ساتھ لے کر اے گناہگارو ادھر آؤ، ندامت ساتھ لے کر اے گناہگارو ادھر آؤ، سنا ہے شرمساروں کو وہ شرمایا نہیں کرتا۔ وہ کریم ہے جو مزید شرمایا نہیں کرتا، نہ ماضی یاد دلاتا ہے نہ سابقہ کردار یاد دلاتا ہے، بلکہ اپنے عفو و کرم میں لے کر معاف کرتا ہے۔ تو توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ اس نے کہا اے عالم دین آپ گواہ بن جائیے، میں نے سچی توبہ کی، اب فرمائیے میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا تو نے توبہ کر لی، لیکن یاد رکھو جب بندہ توبہ کرتا ہے شیطان پھر اس کا دشمن بن جاتا ہے، اسے بہکانے کے لیے چارہ سازی کرتا ہے۔ اگر چاہتا ہے تیری توبہ قائم رہے تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں چلے جاؤ۔ جب اللہ والوں کی صحبت میں چلے جاؤ گے تو خدا کے بندوں کے دامنے کرم میں جو آ جاتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ خود شیطان نے قرآن میں کہا تھا یا اللہ میں ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ رب نے بھی فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے بھائی وہ آدمی اب اس اللہ والے کی بستی کی جانب جا رہا ہے، اللہ والے کی صحبت اور مجلس میں جا رہا ہے، ارادہ لے کر چلا، تھوڑا سا چلا موت کا وقت آ گیا، حضرت ملک الموت جان لینے کے لیے آ گئے۔ اب وہ ملائکہ آ گئے جو روحیں جنت میں لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روح ہماری ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور وہ ملائکہ جو روحیں جہنم لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، 99 آدمیوں کا قاتل ہے، ایک عالم کا قاتل ہے، یہ جنت کیسے جائے گا؟ حدیث طیبہ میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتے کو منصف بنا کر بھیجا، فرمایا جاؤ تم فیصلہ کرو۔ یا اللہ کیا فیصلہ کروں؟ دلائل دونوں کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہے، یہ کہتے ہیں یہ تائب ہے، مولا فیصلہ کس کے حق میں کروں؟ فرمایا اس بات کو نہ دیکھو، اس بات کو دیکھو، یہ چلا ہے میرے یاروں کی صحبت میں آنے کے لیے، میرے یاروں کی سنگت میں آنے کے لیے۔ فاصلہ ناپو، اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت لے جاؤ، اگر بدوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنم لے جاؤ۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے جب پیمائش کی جاتی ہے حقیقت میں نیکوں کی بستی دور تھی، لیکن اللہ نے زمین کو فرمایا اے زمین میرے بندوں کی عزت کی لاج ہے، میرے یاروں کی یاری کی لاج ہے، سمٹ جا تاکہ پتہ چل جائے میں یاروں سے وفا کیا کرتا ہوں، اور جو میرے محبوبوں کی زیارت و صحبت کا ارادہ کر کے بھی گھر سے چلا کرتا ہے وہ معلوم نہیں رہتا، تو دوستان گرامی قدر اسے جنت میں لے جایا گیا۔ معلوم ہوا کہ جو قدم خدا کی رضا کے لیے صالحین کی صحبت مجلس اور زیارت کے لیے اٹھایا جاتا ہے وہ معلوم نہیں جاتا۔ تو اگر عام اہل اللہ کا یہ عالم ہے تو حضور سید ضیاء الامت تو جامع شریعت اور طریقت تھے۔ اور یاد رکھیں امام اعظم فرماتے ہیں حقیقت میں اولیاء اللہ علماء ہیں، حقیقت میں اللہ کے دوست اور اللہ کے پیارے علماء ہیں، اور جو میرے سیدی حضور ضیاء الامت علماء گاہ تھے جن کی نظر فیض سے آج الحمدللہ ہزاروں علماء دنیا میں اللہ اور رسول کا نام بلند کر رہے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں اور ان کی صحبت میں اگر حاضری کا ارادہ ہوگا تو یقیناً خدا کے انعامات ملیں گے، احسانات ملیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدی ضیاء الامت کے فیضان سے بہرور فرمائے، اور بطور خاص سیالکوٹ کی دھرتی تو حضور ضیاء الامت کی توجہات بہت زیادہ اس دھرتی پر تھی، اور کسی دھرتی نے سید نذیر شاہ صاحب جیسا ایک مرد جلیل پیدا کیا، تو آپ لوگ تو پہلے بھی الحمدللہ حضور ضیاء الامت کے منظور نظر ہے۔ دعا ہے کہ آئندہ بھی آپ حضور ضیاء الامت